کی خدمت میں یہ سوال ہے، آپ ہی کا سوال۔ جی فیاض بھائی۔ جی پہلے آپ کوشچن چلانا چاہتے ہیں؟ جی کوشچن چلانا چاہ رہے تھے، مگر میرا خیال ہے ایک سوال میرا ہو جائے جو کہ اس وقت بڑی ڈینجرس بات مجھے لگ رہی ہے۔ ایک تو مجھے آج صبح کلن انعام صاحب نے چیلنج کر دیا ہے وہ جو 25 لوگوں کی انکوائری ہے کہ ظاہر ہے ان کو کاؤنسل نہیں پرووائڈ کی گئی تھی۔ یہ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے چیلنج کر کے ان لوگوں کو وکیل کی سہولت لے کے دی تھی اور دلائل پیش کرنے کے مواقع دلوائے تھے، اور آج بھی انہوں نے آج صبح تقریباً 4 بجے انہوں نے مجھے وہ بھجوایا کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے جو کورٹ میں انکوائری ہوئی کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ ان کو کاؤنسل نہیں دی گئی اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ مگر سر کیا ہوا کہ الوی صاحب ملک اتنے دگرگوں صورتحال میں ہیں، 140 بندے لے گئے تو عمرہ کرنے جا بڑے، اور پیچھے سے بل سائن ہو گیا ہے نیب کی ترامیم کا، اور یہ بنیادی طور پر مقصد صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو پھنسانا کہ 15 دن کا ریمانڈ نہیں اب 30 دن کا ریمانڈ ہوگا اور نیب کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں بیان دے دیجیے گا اور اپنا سوال شیئر کر لیں۔ اچھا، یہ جو آپ عارف الوی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، عارف الوی صاحب کے بارے میں کافی دن پہلے یہ بات ہو گئی تھی، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عارف الوی صاحب شاید بیک آؤٹ کر گئے ہیں، عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، عارف الوی صاحب کو شاید ٹیم کر لیا گیا ہے، عارف الوی صاحب کو شاید وہ ثبوت دکھا دیے گئے ہیں کہ ہاں واقعی بہت یہ جو پہلے دن سے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، ناقابل تردید حقائق ہیں اور اس طرح کے انریفیوٹیبل کے ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس، وہ جو ناقابل تردید اور ناقابل چینج انہوں نے کہا تھا کہ توڑے بھی نہیں جا سکتے اور چینج بھی نہیں کیے جا سکتے، ایسے ہمارے پاس شواہد ہیں۔ اب اس غبارے سے بھی ہوا آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، لیکن عارف الوی صاحب چونکہ نستعلیق قسم کے اردو سپیکنگ ہیں اور شریف آدمی ہیں بحیثیت انسان کے، تو انہیں شاید کہا گیا کہ آپ اس سارے افراتفری میں آپ سائڈ بھی ہو جائیں، اور بیسٹ یہی ہے وہی جو مغلوں کے دور میں ہوتا تھا، موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی بندے سے کہتے تھے کہ آپ حج کی تیاری فرمائیں تو وہ بیسیکلی ہوتا تھا کہ یو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف اٹ، کہ آپ اس میس سے اپنے آپ کو سائڈ پہ نکل جاؤ، آپ حج کی تیاری فرمائیں۔ تو وہ واقعی مغلوں کا دور تازہ ہو گیا عارف الوی صاحب کو جب حج کی تیاری کے لیے کہا گیا، اور عارف الوی صاحب بھی ایسے کمال کے آدمی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممنون حسین بھی ہمارے کراچی کے بزرگ بھائی تھے، ممنون صاحب بھی جب پریزیڈنٹ تھے تو وہ بھی پہلے بھی وہ حج فرماتے تھے، لیکن آخری حج انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ وہ اپنے بہوؤں بیٹیوں، اور اب عارف الوی صاحب جن لوگوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں ان میں جو لسٹ ہے، ان کے جو دبئی میں رشتہ دار تھے ان کو بھی وہاں بلوا لیا گیا ہے، جو سعودی عرب میں رشتہ دار تھے ان کو بھی وہاں بلوا لیا گیا ہے، اور ان کی ایک بہو کے والد صاحب اور والدہ ان کو بھی وہاں سے بلوا لیا گیا ہے، اور اب وہ سارے آفیشیل ایک جو جتنے آپ بتا رہی ہیں تقریباً 40+ کا ان کا جو ہے، اس میں ان کے گن مین بھی ہیں، کک بھی ہیں، 140 تقریباً جتنے بھی تھے، ان سب کا وہ ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں اور حج فرما رہے ہیں، اور کوشش گورنمنٹ نے کی ہوگی کہ جتنا لمبا ان کا ہو جائے وہ بھی اچھی بات ہے، اور پیچھے سے انہوں نے یہی کام کرنے تھے جو کرنے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی ملمہ کاری جو ہے وہ اتر رہی ہے سب کی، ایک طرف جس طرح عارف الوی صاحب پہ تنقید لوگ کر رہے ہیں کہ انہیں کھڑا رہنا چاہیے تھا، اور یہ حج جو ہے ان کی مسز چلی جاتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، انہیں کم از کم اس موقع پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور عمران کو تو ایک ایک دن کی ضرورت ہے آپ کے مشورے کی، آپ کی ایڈوائس کی، آپ کسی سے بات کر سکیں، کسی سے بات آپ کسی کی سن سکیں، آپ بے شک اس میں میڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ صرف اخلاقی طور پر بھی کھڑے رہیں تو وہ بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندے کو، لیکن آپ تو بالکل سائڈ پہ ہو گئے، منظر سے ہی غائب ہو گئے، اور عام تصور یہ تھا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران عمران کو اریسٹ کر لیا گیا، پھر لیا جائے گا، پھر یہ تھا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد اریسٹ کر لیا جائے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان کی جو ایک ڈٹ کے کھڑے ہونے کی جو اس کی ریزیلینسنس ہے، اس کی جو کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ووٹرز کے کھڑے ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے کنفیوز ہیں کہ کریں کیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ ان کا پلان تو پورا یہی تھا۔ اور اب یہ جو جس ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ترمیم کو ڈان والوں نے لکھا ہے مڈ نائٹ آرڈیننس، اس کا نام ہی انہوں نے آج ڈان میں جو خبر چھپی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مڈ نائٹ آرڈیننس جو ہے وہ کیا گیا ہے صرف عمران کو پھنسانے کے لیے، اور اس نئے آرڈیننس میں چیئرمین نیب کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بندہ اگر ایک تو ہوتا ہے نا پہلے ابتدائی تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ کیس ریفرنس فائل ہوتا ہے کہ تحقیقات کے دوران ہی فار ایگزامپل انیشیل ایک کمپلینٹ آتی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو نیب کا افسر بلاتا ہے اور وہ نیب کے افسر کی بات سننے بندہ حاضر نہیں ہوتا،
تو جو چیئرمین نیب ہے اس کو وہ آفیسر بتا دے کہ میں فلاں ملزم کو بلا رہا ہوں کہ تمہارے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے میرے پاس، ذرا وہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو ابتدائی تحقیقات کے دوران اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو چیئرمین نیب کے یہ اختیار دے دیا گیا ہے اس مڈ نائٹ آرڈیننس کے تحت کہ وہ اس بندے کو اریسٹ کروا سکتا ہے. یہ کام ہو رہا ہے. عثمان بزدار صاحب 13ویں آج ان کی پیشی تھی، وہ 13ویں دفعہ نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا. اور بھائی تو ملزم ہے، تو نے اگر کوئی غلط کیا ہے، تو نے کرپشن کیا ہے، تو تجھے کتنی دفعہ نیب تجھے بلانے آیا؟ کیا نیب چل کے تمہارے گھر آئے؟ تو وہ عثمان بزدار جیسے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان تو ہر پیشی پہ حاضر ہو رہا ہے اور عمران خان تو ہر اون کر رہا ہے، ہر بات کو رپلائی کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو ہائی کورٹ میں جب اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی جو واقعہ تھا، اس وقت سینیٹر علی ظفر جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کورٹ میں بتایا تھا کہ ہمیں ایک نوٹس نہیں ملا، ہم سے مس ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ہم ہر نوٹس کا جواب دے رہے ہیں، ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں. تو یہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ شاید عمران خان کو کسی کیس میں، پرانے کیسز میں نہیں تو نئے کسی کیس میں الجھا کے اور اسے یہ پھر پیش نہیں ہو رہا تو چیئرمین نیب کو اختیار دے دیا گیا ہے اریسٹ کرنے کا. دوسری اس میں امینڈمنٹ یہ کی گئی ہے کہ 14 دن کی بجائے 30 دن تک اریسٹ زیر حراست رکھا جا سکتا ہے اسے. مطلب ہے عمران خان کو یہ جلدی، شاید یہ ٹف آدمی ہے، مانے گا نہیں 14 دن میں، تو ہم آگے 30 دن تک اسے رکھ سکیں گے. ایک تو یہ انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے. ایک اور امینڈمنٹ انہوں نے کیا کہ جو وعدہ معاف گواہ بندہ ہوگا وہ پھر وعدہ معاف گواہ اگر اپنے وعدہ معاف جو اسٹیٹمنٹ دے گا اس سے اگر پھر جائے گا تو اسے سزا دی جا سکے گی. اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ تو کچھ کیسز میں مل گئے ہیں، لیکن انہیں شک ہے کہ وہ آگے چل کے وعدہ معاف گواہ مکر جائیں گے. اب انہیں یہ ان وعدہ معاف گواہوں کو، چاہے وہ شہزاد اکبر ہیں، چاہے وہ اعظم خان ہیں، چاہے پرویز خٹک نے بننا ہے، چاہے کسی اور ایکس وائی زیڈ کسی نے بھی بننا ہے وعدہ معاف گواہ، چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی والا کیس ہے، چاہے توشہ خانہ والا کیس ہے، چاہے یہ 9 مئی والا ہے، کسی بھی کیس میں. اور نیب والوں کو تو اپنے کیسز 9 مئی سے تو نیب کا نہیں تعلق، لیکن باقی جو کرپشن کے کیسز ہیں توشہ خانہ وغیرہ کے اور نیشنل کرائم ایجنسی کے، وہ نیب کے انڈر آتے ہیں. تو انہیں لگ رہا ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ آج اگر کوئی بند بھی جاتا ہے تو آگے چل کے وہ بندہ پھر جائے گا اپنی بات سے. تو انہوں نے اس کو پابند کیا ہے کہ تو اگر وعدہ ایک اپنی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد واپس پھرے گا تجھے سزا ہوگی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ تحفہ جو ہے، تحفے کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن میں نہیں آتی تھی، اب انہوں نے کہا جی تحفہ بھی کرپشن میں آئے گا. اب انہیں اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ تحفہ اگر کرپشن میں آئے گا تو کرپشن تو انہوں نے، عمران خان نے تو گھڑیاں لی یا جو بھی کیا سلسلہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کلیئر کٹ صاف شفاف ہونا چاہیے تھا. اور عمران خان نے اگلے دن اس کی وضاحت کی بھی ہے، مزید کیس چلے گا تو کر دے گا. لیکن جو گاڑیاں لے کے بھاگ گئے ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تحفہ نہیں تھا؟ اور انہوں نے مرسیڈیز اور BMW لی جو 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیاں تھیں. زرداری صاحب نے بھی لی، نواز شریف صاحب نے بھی لی. نواز شریف صاحب کی ایک گاڑی کے بارے میں مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دی کہ نہیں ایسی کچھ نہیں ہے، دوسرے دن اس کی تصویر آ گئی میڈیا پہ کہ جناب یہ گاڑی ہے اور یہ میاں صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے زیر استعمال ہے اتنے عرصے سے. تو انہوں نے کرپشنیں تو ساری نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو مڈ نائٹ آرڈیننس انہوں نے جاری کیا ہے اور صادق سنجرانی سے سائن کرایا ہے، اور کورٹ جو اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا تھا، دوبارہ کال کیا گیا، پھر بٹھایا گیا اور پھر وہ پاس کرایا گیا اور صادق سنجرانی صاحب سے بھی پاس کرایا، سائن کرائے گئے. صادق سنجرانی صاحب کے اوپر سے بھی اب جو ہے وہ اتر رہا ہے سارا ان کی کوٹنگ بھی، کہ وہ بندہ ٹوٹلی ہولی سولی پنڈی بوائز کے کہنے پہ چلتا ہے. وہ چیئرمین سینٹ بھی اسے پنڈی والوں نے بنوایا تھا، اس کا کوئی عمران خان سے یا اس کا اپنی پارٹی سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا. اور ان کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی تو ہے ہی ٹوٹل بنائی ہی انہوں نے ہے باپ والوں نے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی BAP باپ، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باپ کی پارٹی ہے اور یہی باپ ہے اور یہ باپ کی بات مانتے ہیں اور کسی کے نہیں مانتے. تو وہ صادق سنجرانی صاحب کے چہرے سے بھی اترنا تھا غلاف کہ یہ اندر سے یہ ہیں. عارف الوی صاحب نے کمزوری دکھائی، وہ بھی سامنے آ گئے کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کھڑا رہنا چاہیے تھا. اسی طرح پرویز خٹک صاحب اتنے بڑے وہ جیالے بنتے تھے، اور اسد عمر سے انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا کہ نوشہرہ کی سیٹ تو میں نہیں نکال سکتا عمران خان کے بغیر. جب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، جب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یو آر نو باڈی بفور عمران خان سے پہلے آپ نے اتنی پارٹیاں بدلی. آپ پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی آپ کو عزت ملی تھی، لیکن شاید آپ کو راس نہیں آئی تھی، آپ پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ گئے تھے. اس کے بعد آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے، لیکن جو عزت آپ کو عمران خان نے دی تھی آپ شاید وہ عزت سنبھال نہیں سکے. اسی وجہ سے اتنے دن ہو گئے ہیں آپ عمران خان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں، اناؤنس کر چکے ہیں، پریس کانفرنس کر چکے ہیں، آپ کی پشاور میں دال نہیں گل رہی. اور اسی تناظر میں اگلے دن آپ نے کیپٹل ٹی وی پہ جا کے بیٹھ کے آپ نے عمران خان کے خلاف ایک سخت انٹرویو دیا، لیکن وہ انٹرویو بھی باؤنس بیک ہو گیا کیونکہ عمران خان نے اگلے دن اس کی خود آ کے دھجیاں اڑا دی اس انٹرویو کی بھی. اور جتنے اب تک عمران پہ 6-7 بڑے الزامات ہیں، عمران نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے بتا دیا. میرے خیال میں تو عمران خان، لائرز تو ٹھیک ہے اچھی بات ہوتے ہیں، وہ قاعدہ قانون سے بتاتے ہیں، لیکن عمران خان اپنے کیسز کو خود اگر جا کے پیش کرے، خود پریزنٹ کرے، کیونکہ اب تک جتنا بیانیہ عمران خان لے کے چل رہا ہے اس ایک بندے کا بیانیہ ہے. اگر اس کے پاس کاش اس کے پاس کوئی اچھی اہل ٹیم ہوتی
تو شاید اس کا بیانیہ بہت آگے ہوتا ہے، لیکن ابھی تک صرف وہ اکیلا اپنا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، اور اپنے اکیلے بیانیے کی وجہ سے اور اس مائک اور کیمرے کے زور پہ اور پبلک کا جو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، اور پھر ہماری ایک تاثر بھی ہے ہمارے بارے میں، ساؤتھ ایشینز کے بارے میں اوور آل، کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو عمران خان پہ یہ سختیاں کریں گے، اتنا ہی زیادہ عمران خان مظلوم نظر آئے گا قوم کو، اور قوم کو جب عمران خان مظلوم نظر آئے گا تو قوم اور عمران خان کے ساتھ جڑ جائے گی. اور پھر ابھی عید کے تیسرے روز جو انہوں نے جھنڈا لگاؤ مہم شروع کی تھی، آپ دیکھیں پشاور سے لے کر کراچی تک لوگوں نے جھنڈے لگائے اور بغیر کسی خوف کے لگائے. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وجہ سے نہیں لگائے ہوں گے شاید ہمارا نام نوٹ نہ کر لیا جائے، ہمارے گھر کا مارک نہ ہو جائے، لیکن ایسے ماحول میں بھی عطا اللہ تارڑ جیسے ایک ایسے ہیں کہ منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جھوٹ ایسا کمال کا بولتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 150 کلومیٹر ٹریول کیا پنجاب میں، مجھے 2 جھنڈے نظر آئے ہیں 150 کلومیٹر میں. اب یہ ماننے والی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اور لوگ جھنڈے لگا کے سوشل میڈیا پہ اپنے گھروں کی اور اپنی تصویریں لگا رہے ہیں کہ یہ ہم نے جھنڈا لگا دیا ہے، اور 150 کلومیٹر میں آپ کو صرف 2 جھنڈے نظر آئے ہوں. اس طرح تو نہ کریں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ MQM کراچی کی جماعت ہے، اور وہ اگر جھنڈا مہم لگاؤ مہم کا اناؤنس کرتی ہے، اور وہ کراچی کی جماعت کا پنجاب میں اگر 150 کلومیٹر میں آپ کو 2 جھنڈے لگیں تو یہ ماننے والی بات ہے. لیکن ایک ایسی جماعت جس کی کل تک حکومت تھی پنجاب میں، جس کی حکومت ہے KPK میں، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 کلومیٹر میں 2 جھنڈے لگے ہیں، تو یہ سفید جھوٹ ہے. لیکن یہ سفید جھوٹ زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم چلنے نہیں ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی اس کی گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کی، ان کو نائل کر دیا گیا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ذرا ایک ٹیلی فون کال نہ سن لیں. بالکل آپ سنیے. فیاض ولانا صاحب السلام علیکم، محسن ولی عرض کر رہا ہوں دبئی سے. سر ذرا سا آج کل کی جو کرنٹ ٹاپکس ہیں اس سے ہٹ کے پوچھ رہا ہوں چیز کہ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں پایا جانا اور اس کے اوپر US نیوی سیلز کا ایکشن، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی کچھ بات بتائیں اور ایجوکیٹ کریں ہم جیسے جاہلوں کو، بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر، بڑی مہربانی اگر اس کے اوپر آپ کچھ ذکر کر سکیں تو، یا اپنا کچھ خیالات یا انفارمیشن بتا سکیں. جزاک اللہ. جی محسن ولی صاحب تھینک یو ویری مچ. عارفہ باجی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ محسن ولی صاحب UAE سے کال انہوں نے کیا. ان کی آواز بڑی کھنکدار ہے. اگر یہ یہاں ہوتے کینیڈا میں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے ایڈ ان سے بنوائیں. ان کی آواز بڑی، اس میں ایک خاص قسم کی کھنک ہے ان کی آواز میں. ان کا جو کویسچن ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، یہ گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ محسن علی صاحب کہاں سے ویئر فرام ہی از کمنگ. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کیونکہ آرمی پہ تنقید ہو رہی ہے ہمارے پاکستان بھر میں کہ آرمی نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا اور یہ غلط کر رہی ہے، تو ایسے ماحول میں شاید ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت صرف پاکستان آرمی کے ساتھ نہیں، پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ہم اوور آل یہ مانتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی لیڈ بیک قسم کی سوسائٹی ہیں، لیڈ بیک قسم کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہو جاتا اور ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں ریگتی. آپ دیکھیں فرانس میں ایک بندے کو وہاں انہوں نے مارا تو آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں فرانس پورا جل رہا ہے. 1000 سے زیادہ بلڈنگز اور پتہ نہیں کئی ہزار تک کی گاڑیاں لوگوں نے جلا دی، صرف ایک بندے کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اسے مارا گیا. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جارج فلوئڈ کو امریکہ میں ایک پولیس والے نے گردن پہ اس پہ رکھا تھا پاؤں، اور وہ اس پریشر میں سانس اس کی رک گئی تھی اور وہ مر گیا تھا. جارج فلوئڈ کے مرنے پہ صرف امریکہ میں نہیں کینیڈا میں مظاہرے ہوئے تھے اور پورا امریکہ سڑکوں پہ نکل آیا تھا، اور اس دوران پتہ نہیں کتنا لوگوں نے دکانیں لوٹ لیں، پتہ نہیں کیا کتنا نقصان ہو گیا امریکہ میں جارج فلوئڈ کے واقعے پہ. ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پوری قوم، پورے لوگ باہر نکل آتے ہیں. لیکن پاکستان میں دیکھیں ابھی 9 مئی والے دن کتنے لوگ مارے گئے. 16 کی عمران خان کہتا ہے کہ ہمارے پاس تصدیق ہو چکی ہے. لوگ جو جن کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو چکی وہ شاید 25-26 لوگ کہتے ہیں کہ مارے گئے اس دن. لیکن کیا ہوا؟ پورا پاکستان آرام سے چل رہا ہے، کسی کے کان پہ جون تک نہیں ریگ رہی، کسی کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا. جس گھر کا بچہ گیا ہے، جس گھر کا ایک وارث گیا ہے، جس گھر کا ایک کمانے والا گیا ہے، ان سے پوچھیں جا کے، جن ماؤں کے بیٹے گئے ہیں ان سے جا کے پوچھیں، لیکن کوئی نہیں بولتا. آپ ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں دیکھیں، طاہر القادری صاحب کے منہاج یونیورسٹی کے سامنے جو واقعہ ہوا تھا، وہاں 14 بندے مارے گئے تھے، ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس نجف باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ تھی وہ پبلک نہیں کی گئی. انہوں نے اس میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کلیئر کر دیا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے، اور اس واقعے کے جو پہلے اول ملزم تھے وہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور ملزم نمبر 2 تھے ان کے پرسنل سیکرٹری جو اس وقت اسپیشل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے جناب ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب.
وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا پرائم منسٹر ہاؤس ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب, کیونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ چلا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب اوپر سے آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے, اور ہاتھ کا قلم جو ہے وہ ان کا ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کا چلتا ہے. ان کے خلاف کون سی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے؟ یہ ملزم نمبر 1 اور ملزم نمبر 2 تھے اس کیس میں, اور پھر اس وقت کے جو آئی جی تھے کسی عہدے پہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اس وقت, جو اس وقت جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی تھی. اس وقت جو ایس ایس پی تھے شاید وہ مزید پروموٹ ہو گئے ہوں گے. تو ہمارے ہاں تو اس طرح لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو مارا جاتا ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوا یہ تھا اس وقت, ہم اس لیڈ بیک سوسائٹی کی وجہ سے, اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے لیکن ان کا ڈائلسس کا ایشو تھا, ان کی تقریباً کڈنیز فیل ہو چکی تھیں, انہیں ڈائلسس کرانا ہوتا تھا. افغانستان میں وہ سہولت تھی بھی تو شاید اس طرح کی نہیں تھی, تو انہیں بار بار اپنا ڈائلسس کرانے پاکستان آنا پڑتا تھا, کیونکہ پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہیں, تو ظاہر ہے وہ کسی انڈر کور کسی سچویشن میں ہی آتے ہوں گے. اور انڈر کور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو ویسے بھی وہ پہاڑوں میں رہ رہے کہ بالکل, ویسے تو وہ اسامہ بن لادن امریکہ میں تو بن لادن فیملی سے ان کا تعلق تھا اور بہت بڑے وہاں ایک قسم کے شہزادے تھے, اچھی زندگی انہوں نے گزاری تھی. لیکن جب سے وہ اس راستے پہ چل نکلے تھے القاعدہ والے پہ, تو پھر پہاڑوں میں, جنگلوں میں اور نامساعد حیات میں رہنے کے وادی ہو گئے تھے, پھر افغان طالبان کے ساتھ رہنے کے ساتھ مزید وہ بالکل اس طرح کے ہو گئے تھے. تو وہ شاید بظاہر انہیں پہچاننا بھی کوئی آسان نہیں ہوگا, لیکن وہ جہاں جاتے تھے ایک لو لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ, اور اس لو لشکر میں آپ انڈر کور چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا ڈیلیگیشن وفد کدھر جا رہا ہے. افغانستان اور پاکستان کے بارڈر ایریاز میں موومنٹ ہوتی رہتی ہے اس طرح کی. تو وہ آتے تھے, ڈائلسس کراتے تھے, واپس چلے جاتے تھے, آتے تھے, ڈائلسس کراتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد انہیں فیل ہوا کہ ڈائلسس, کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے 2 ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے, پھر ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے, پھر ہفتے میں 2 دن کرانا ہوتا ہے. تو جو کڈنی کا پیشنٹ اس طرح کا ہوتا ہے اسے زیادہ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو بار بار کرانا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایبٹ آباد ہی وہ موو ہو گئے, اور ایبٹ آباد میں انہوں نے ایک گھر وہ لے لیا, اور وہ گھر بہت بڑا تھا, جس میں اتنا بڑا کمپلیکس ٹائپ گھر تھا کہ وہاں ان کی پوری فیملی اور خاندان اور جو بھی سلسلہ تھا, اور وہاں لوگوں نے بھی فیل نہیں کیا. وہ فیلئر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کا تھا, کیونکہ چند قدم پہ فاصلوں پہ کاکول اکیڈمی تھی, اور کاکول اکیڈمی ہماری ورلڈ کی ون آف دی بیسٹ ملٹری اکیڈمی ہے. اگر وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتہ چلا تو عام آدمیوں کو کیسے پتہ چلنا تھا؟ تو بیسیکلی ہم نے, کیونکہ ہم لیڈ بیک سوسائٹی ہیں, ہمارے یہاں لوگ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, ہمارے یہاں اس طرح کا لوگوں کو ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر ایبٹ آباد کے لوکل لوگ بھی دیکھ لیتے کہ بھائی یہ کون بندہ ہے جو اتنا بڑا گھر اس نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے اور یہاں رہ رہا ہے, اور پھر یہاں نہیں اس کے آنا جانا کن لوگوں کا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ان سے لوگ آ کے ملتے تھے, جاتے تھے, لیکن وہ طریقے سے آتے ہوں گے, طریقے سے جاتے ہوں گے. پھر بھی وہاں جو نیبرہڈ کونسل یا نیبرہڈ واچ والا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں کہیں. تو نیبرہڈ واچ تھوڑی سی ایکٹیو ہوتی, افیکٹو ہوتی تو شاید پتہ چل جاتا, نہیں پتہ چلا. پھر وہاں ڈاکٹر شکیل آفریدی جو پولیو پھیلانے کے قطرے کی ہماری ایک پاکستان میں ایک مہم ہے, اس کے کور میں وہ گئے. حالانکہ ان کا پولیو سے کوئی تعلق نہیں تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی کا, وہ ایسی فیک انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا. وہ وہاں قطرے پلانے کے بہانے اس گھر گئے اور انہوں نے قطرے پلائے اس گھر میں موجود بچوں کو, اور وہاں سے وہ ان کا ڈی این اے لے آئے, اور وہ ڈی این اے امریکہ کو جب بھیجا گیا تو امریکہ کو کنفرم ہوا. اب یہاں آ کے امریکہ نے غلطی کی کہ امریکہ نے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کیا, اور اسی وجہ سے پرویز مشرف نے بھی کہا اور عمران خان نے بھی کہا, اور جتنے اس وقت ایسے لوگ تھے جن کے منہ میں زبان تھی اور جو بول سکتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. حالانکہ امریکہ آج تک یہ کہتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی, ہم نے اسے نہیں بتایا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈ بیک سوسائٹی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس وقت آئے پاکستان, کس وقت وہ رہنا شروع ہو گئے, کس وقت وہ وہاں رہ رہے, کب اس کی مخبری ہوئی, کب شکیل آفریدی کو ہائر کر لیا امریکنز نے, اور کب شکیل آفریدی اسی وجہ سے آج تک رہا نہیں ہو سکا, وہ پاکستان کی جیلوں میں ہے. حالانکہ امریکہ نے اس حد تک بات چلائی کہ شکیل آفریدی کے بدلے ہم آپ کو دے دیتے ہیں وہ جو ہماری صدیقی ہیں, کیا نام ہے خاتون جو ہے ہماری, کہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں, اور کیا آپ چاہتے ہیں. لیکن عافیہ صدیقی کا, مگر عافیہ صدیقی کے لیے بھی سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑا رول پلے کیا جی. لیکن شکیل آفریدی کو ابھی تک چھوڑا اس لیے نہیں گیا کیونکہ ہماری اسٹیٹ کو ان پہ اتنا غصہ ہے کہ بھائی تو اتنا بڑے کام میں تو پاکستان کے خلاف ایک فارن ایجنٹس, ایک فارن گورنمنٹ, چاہے وہ اچھا کام کر رہے تھے یا برا کام کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ ملا کیسے؟ اور اتنے بڑے آپریشن میں تم نے ہمیں خبر نہیں ہونے دی. تمہارا پہلا کام تھا, اگر تمہیں اس طرح کی کوئی اطلاع ملی تھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بتاتا. یہ ہے ملک کے ساتھ غداری, یہ ہے اصل بغاوت. یہ شکیل آفریدی کو اگر رکھا ہوا ہے پاکستان کی جیلوں میں تو صحیح رکھا ہوا ہے کہ اسے نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ وہ فارن ایلیمنٹس, فارن ایجنٹس, فارن کنٹری, فارن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل گیا. ہمارے لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ہم بغاوت اور آئین کی غداری اور یہ سارے الزام لگاتے ہیں اپنے محب وطن شہریوں پہ, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے غداری کیا تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے.
یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا تھا, ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا تھا. جی بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس دفعہ حج کرنا چاہا مگر حج تو نہیں ہوا, مگر اس کے نہیں, انہوں نے کہا کہ حج تو نہیں ان کا ہوگا, مطلب حج پہ تو ان کو نہیں آنے دیا, مگر اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں کے ولی عہد سے ملاقات کریں. اور پاکستان میں یہ بھی شنید ہے کہ ان کے جیالے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تیسری بار وزیر اعظم بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور میاں صاحب نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میں بالکل سدباب کروں گا اور مہنگائی کو میں کم کروں گا. کیا آج کل ان کی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آنے والے, انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو مہنگائی کم کروں گا, آج بھی انہی کے بندے کام کر رہے ہیں. 3 بار وہ بن چکے ہیں, اب 4تھی بار بننا چاہتے ہیں. ورلڈ ریکارڈ تو وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں پاکستان میں کہ آج کے بعد دوسری سے آگے تیسری دفعہ کسی کو موقع نہیں ملا. خوش قسمت ہے میاں نواز شریف صاحب کہ انہیں دوسری کے بعد تیسری دفعہ موقع ملا ہے. کاش ہمارے کسی ویژنری لیڈر کو 2 سے تیسری دفعہ موقع ملتا تو شاید وہ پاکستان کی شکل بدل دیتے. اور ویژنری لیڈرز میں ذوالفقار علی بھٹو ویژنری لیڈر تھے, بے نظیر بھٹو نے لرن کیا تھا, شی بیکیم اے ویژنری لیڈر. ناؤ اگر اس دفعہ اگر وہ ماری نہ جاتی, شہید نہ ہوتی اور وہ آ جاتی پاور میں تو واقعی شی لرن الاٹ. وہ پوری دنیا گھوم پھر کے جگہ جگہ لیکچر دے کے جگہ جگہ سے لیکچر سن کے انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا اتنا ہو گیا تھا کہ اب وہ شی واز مینٹلی پریپیئرڈ اور وہ اب ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھی. عمران خان کو دوسری دفعہ موقع ملا تو عمران خان کو پہلی دفعہ ہی جتنا کچھ لرننگ ہو گئی ہے, مجھے پوری یقین ہے مجھے کہ یہ ویژنری لیڈر ہے, یہ پروف کر سکے گا, یہ واقعی پاکستان میں کوئی تبدیلی لے آئے گا. اس نے تبدیلی کا آغاز رکھ دیا تھا, پہلی دوسری تیسری اینٹ رکھ دی تھی, اب شاید یہ کوئی تبدیلی کی بڑی دیوار بھی استوار کر سکے اگر اسے موقع ملے. لیکن میاں نواز شریف صاحب سے مجھے کوئی توقع نہیں. میاں نواز شریف سے زیادہ اگر مجھے توقع ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری لا سکتا ہے, اگر عمران خان کو آپ مائنس کر رہے ہیں تو شاید مریم لا سکتی ہے, بلاول لا سکتا ہے. اس اگلی جنریشن سے مجھے امید ہے, پرانی جنریشن سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے, شہباز شریف صاحب آ جائیں گے, آصف زرداری صاحب آ جائیں گے تو یقین مانیں یہاں پہلے سے بھی حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. کیوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ساری شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں ان کی. اپنے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں, ابھی وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, یہ بھاگتے چور ہماری لنگوٹی لے کے جا رہے ہیں, اپنی لنگوٹی نہیں, یہ بھاگتے ہوئے چور ہماری لنگوٹی لے کے جا رہے ہیں. ابھی جتنے یہ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ دیکھیں انہوں نے کل کیا کیا, ایک انہوں نے وہ کی اپنا لینڈ اتھارٹی بنائی, انہوں نے پاکستان لینڈ اتھارٹی انہوں نے قائم کی. وہ اب پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی, آپ کو اتنا بڑا اہم فیصلہ, آپ کی 40 دن کی گورنمنٹ رہ گئی ہے, اب جاتے جاتے یہ کر رہے ہیں. اب اس پاکستان لینڈ اتھارٹی کے پورٹ اتھارٹی بنانے میں پتہ نہیں ان کے اور کیا کیا مقاصد شامل ہوں گے. آپ پہلے 1.5 سال سے کیا کر رہے تھے, آپ صرف عمران خان کو نیچے دکھانا چاہتے تھے, پہلے آپ کو ہوش نہیں تھی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. پھر انہوں نے وہ کیا کہ IMF کے ساتھ جو ابھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے, یہ 9 منتھ کا ایگریمنٹ ہے, 40 دن کی حکومت ہے, ایگریمنٹ 9 مہینے کا کر رہے ہیں. لیکن IMF والے بھی سمجھدار ہیں, انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا نام دیا ہے کہ اگر حکومت کل چینج ہو جائے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے نے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ آپ کی ان باتوں پہ پورا اترے. لیکن اس کے باوجود انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ 40 دن کی گورنمنٹ 9 مہینے کی کمٹمنٹس کس طرح کر رہی ہے. پھر انہوں نے اسلام آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی ہے. اب اسلام آباد ایک نیٹ کلین سا سٹی ہے, ہم سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, پاکستانیوں نے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں, ایک نیٹ کلین بیوٹیفل سٹی ہے, ورلڈ وائڈ ہم پریزنٹیبل سٹی ہے, اور اس کا وہاں کا بہت اچھا CDA نے انتظام چلایا ہوا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کسی انویسٹر کو خوش کرنا ہوگا, جس طرح انہوں نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہاں بنائی, راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اتنی کرپشن ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس وہ ٹھیکہ تھا, بظاہر فرنٹ پہ وہ ٹرکش گورنمنٹ تھی, پیچھے اپنے پاکستانی تھے, انہوں نے وہاں اربوں روپیہ وہاں سے کما لیا. حتیٰ کہ ایک ٹائم یہ تھا کہ وہاں ان کی پکڑی گئی, اخباروں میں رپورٹیں آئیں کہ ان کے خالی ٹرک جو ہے وہ ڈیلی اسلام آباد سے مری اور مری سے پھر روات کے پاس کہیں جاتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ٹرک سڑکوں پہ چل رہے ہیں, ویسٹ نہیں اٹھا رہے تھے. اسی طرح پنڈی میں جو راولپنڈی میٹرو بس سروس ہے, انہوں نے اس میں کچھ 460 گھوسٹ ملازمین پکڑے گئے تھے, اور راولپنڈی کی میٹرو بس کا ٹھیکہ حنیف عباسی صاحب کے پاس تھا. حنیف عباسی صاحب وہ ہیں جو جماعت اسلامی سے بھاگ کے مسلم لیگ نون میں آئے تھے اور پھر مسلم لیگ کے MN رہے ہیں پنجاب سے, اور بعد میں الیکشن ہارتے رہے عمران خان سے اور PTI سے. لیکن وہ ایک ہارڈ لائنر ہے مسلم لیگ نون کے, اور ابھی بھی اسی طرح کے کسی بندے کو نوازا جا رہا ہوگا. اسلام آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے بنا دیا جاتے جاتے, اور اسی طرح کے کام جو کر رہے ہیں. HEC کو انہوں نے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارا جو ہے, اس کی جو ایک خود مختار ادارہ تھا, اس کی
بینگ این اٹانومس باڈی اس کا وہ اسٹیٹس اس سے واپس لے لیا گیا ہے اور اسے وفاقی حکومت کے انڈر کر دیا گیا. اب وزیر اعظم پاکستان اور فیڈرل منسٹر جو ہوں گے وہ اس پہ حکم چلا سکیں گے. ایچ ای سی کے انڈر ساری پاکستان بھر کی یونیورسٹیز آتی ہیں اور ہائر ایجوکیشن آتی ہے. اب اس یونیورسٹیز میں وی سی وائس چانسلر ان کی اپنی مرضی کے لگیں گے, پرو وائس چانسلر کی مرضی کے لگیں گے, اور ان کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ وہ سارے اب فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے ہوں گے. اب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کوئی کام سے آزادی سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکے گا. بڑے بڑے فیصلے یہ آخری 40 دن میں یہ کر کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگتے چور ہیں اور یہ کہتے ہیں جاتے جاتے ان پاکستانیوں کی اگر لنگوٹی بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم وہ بھی لے جائیں. جی بہت شکریہ. کوئک کا ایک آنسر اور میں پھر اجازت چاہوں گی. جناب منظر صاحب ہی جرنلسٹ کراچی سے ہیں اور وہاں اپنا اخبار بھی نکالتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیے گا کہ ویئر آر دا پکچرز آف دوز 24 پیپل ہو کلڈ آن 9th May ایشو. ایون دا پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے بھی وہ پکچرز نہیں دکھائیں, حالانکہ مرے تو ہیں بہت سارے. نہیں, یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں بھی اس دن جس دن عمران خان نے یہ کہا نا کہ ہمارے 16 بندے مر گئے ہیں, 16 کنفرم ہو گئے ہیں ہمارے, میں بھی اس دن یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ان 16 بندوں کی 2 لوگوں کی تو تصویریں ہیں آپ کو پتا ہوگا, جس میں ایک کو تو کہا گیا تھا کہ پھر انہوں نے. جی آپ بات کیجیے. آپ ذلِ شاہ کی بات کر رہے ہیں؟ ذلِ شاہ کی. جی ذلِ شاہ کو تو پہلے مار دیا گیا, وہ تو نون ایک کریکٹر تھا, اور ذلِ شاہ کے تو بڑے انٹرویوز بھی آئے اور ذلِ شاہ کے کلپس چلے, اور ذلِ شاہ تو ایک ڈفرینٹ تھا. اس کا بھی الزام عمران خان پہ انہوں نے لگا دیا. اب کوئی اپنے ورکر کو کیسے مار سکتا ہے, اور ایسا ورکر جو بالکل آپ کو پتا ہے ایک اسپیشل قسم کا بچہ تھا اور بہت پیارا بچہ تھا, اور اس کی گفتگو اور اس کے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے, اسے اس پہ. مگر اب ان 24 لوگوں کا جن کو کہا جا رہا ہے ان کی کہتے ہیں کوئی پکچرز کہیں بھی نہیں آئیں, اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو تصویریں پی ٹی آئی والوں کو ریلیز کرنی چاہیے. بلکہ رؤف حسن صاحب بہت اچھا سیکٹری انفارمیشن کام کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ان کی ساری تصویریں ریلیز کریں, ان لوگوں کے ڈاٹا دیں, ان لوگوں کے قوائف بنائیں. اور عمران خان آپ کو یاد ہوگا 9 مئی سے پہلے جب زمان پاک پہ ہوا تھا تو عمران خان نے ایک اناؤنس کیا تھا, فنڈ ان کے لیے اناؤنس کیا تھا, فنڈ ریزنگ کی تھی عمران خان نے, 2-2.5 گھنٹے میں 5 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا تھا. عمران خان کو چاہیے کہ 9 مئی کے جو بھی ان کے متاثرین ہیں, چاہے کوئی زخمی ہوئے ہیں, چاہے مارے گئے ہیں, چاہے ان کی فیملیز کے لیے عمران خان کو ایک فنڈ ریزر ان کے لیے کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کی ان فیملیز کی ہیلپ کرنی چاہیے, اور ان کو بتائیں لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے مارے گئے ہیں. بالکل زبانی کلامی نہیں کرنی چاہیے. یہ جن صاحب نے, منظر صاحب نے جو آپ کو کراچی سے کوسچن بھیجا ہے, بالکل صحیح کوسچن بھیجا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں اس مطالبے میں. بہت شکریہ. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی اور کلیمٹی کے بعد لیڈرز اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ جناب آپ سے یہ سوال کرتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ فنڈز تو ریز ہو جایا کرتے ہیں, کروڑوں کے اربوں کے فنڈز ریز ہو جایا کرتے ہوتے ہیں, مگر میں نے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ ہوتے, ری سیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آج کوئی نام بھی نہیں لے رہا کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کتنے گھروں میں تباہیاں آئی تھیں, کتنے لوگ مر گئے تھے, کتنے لوگوں کے گھر گر گئے تھے, مگر وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائے. فیاض بھائی, پولیٹیشینز یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ اربوں ریز کر لیے, مگر ان لوگوں کی بستیاں, آبادیاں, مجھے کوئی ایک تصویر دکھا دیں جس میں آپ نے ان کو ری اسٹیبلش ہوتے ہوئے دکھایا ہو, ان کالونیز کو اور ان لوگوں کو. اچھا, اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے ہم میڈیا والے لوگوں کا ہے. ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. ہمارا قصور ہے کہ ہم ایک دن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ, سر ہم تو لگاتار کہہ رہے ہیں کوئی بندہ بات کرنے پہ نہیں تیار اس پہ. ہاں وہی نا, ہم ایک دفعہ شور مچا دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں. اچھا کیا آپ نے یاد دہانی کرا دی. ہم ان صاحبان سے بھی کہیں گے, ان لوگوں سے بھی کہیں گے, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جن جن تنظیموں کو ہم نے انوالو کیا تھا ہم انہیں کسی دن بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا ہوا پاکستان کے سیلاب متاثرین کا, کتنا پیسہ آپ نے اکٹھا ہوا تھا, کتنی آپ کو لوگوں نے پلیجز دیے تھے, ان میں سے کتنے % میچور ہوئے تھے, اور جو آپ کو پیسہ مل گیا تھا اس چاہے پیسہ ملا تھا یا آپ کو اپنا کیش ملی تھی یا ان کائنڈ کسی قسم کی بھی آپ کی ہیلپ کی تھی لوگوں نے, وہ کہاں پیسہ الٹیمیٹلی جا کے لگا, اور اس کی آپ کے پاس کیا ہمیں ڈیٹیلز دیں. بالکل اس پہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے میڈیا کا بھی ہے, ہمارا میڈیا صبح سے لے کر شام تک پالیٹکس 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 کے علاوہ اور کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جی مگر میرا بالکل اس بات پہ کنسرن ہے. آپ دیکھیے یہ جتنی جماعت اسلامی نے بہت کام کیا, میں نے حالانکہ کبھی جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کیا, پر جماعت اسلامی نے بہت کام کیا ریہیبلیٹیشن میں, ان لوگوں کی ری سیٹلمنٹ میں. مگر ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ عمران خان صاحب نے بھی کھڑے کھڑے اتنا فنڈ ریز ہوا, میں نے کیا کرنا, میں نے نمبرز تو نہیں سننے.
یا تو یہ کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے تو مہنگائی پھر ختم ہو جائے گی. آپ ان لوگوں ہمیں وہ نمبرز دکھائیں کہ لوگوں کو آپ نے سیٹل کر دیا, لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیا. صرف اپنے مسلز دکھانے کے لیے they can say whatever but they haven't done anything for the people. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. جناب فیاض, آپ نے دوسرا کوشچن لینا ہے یا فیض بھائی ایک کوشچن لے کے کوئک آنسر دے دیجئے گا. وی ہیو اونلی 4 منٹس. پھر وہ کوشچن لمبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فیاض صاحب, امید ہے انشاءاللہ تسی ٹھیک ہووگے. اج میں تہاڈا ایک پروگرام دیکھدا سی پیا, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਾਵਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇ. ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਕ ਡਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ. ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਦਰੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 1-2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੇ ਸਨਾਵਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਬਨ ਗਰਾਈ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਢਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. 2023 ਹਾਂਜੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਸ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ہے. جی فیاض بھائی اب آپ اس کا جواب دے دیجئے. اچھا, یہ جو صاحب ہیں یہ بیسیکلی یہ پورا کیس یہ بنا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پروگرام میں کچھ سال پہلے کہا کہ نہیں میں تو جھوٹ بولا انہوں نے نا, جھوٹ بولا, اور بعد میں دوسرے پروگرام میں انہوں نے کہا میرا لالا موسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ اتنے نہ جایا کریں, یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ معلومات دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلام حسین کے پروگرام میں اور سعید قاضی کے پروگرام میں نے فون کر کے بتایا تھا انہوں نے, اور میں نے چیلنج بھی کیا تھا, اور وہ اپنا بتا بھی رہے ہیں. تو یہ اس فون کال کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھائی حفیظ اللہ خان صاحب یہاں مارکم کینیڈا میں ہوتے ہیں, اور رانا صاحب نے رابطہ کیا اپنے بھائی سے اور کینیڈا کے ویزے کے بارے میں معلومات لی. میں اپنی خبر پہ ابھی تک قائم ہوں. میں اس وقت تک اس خبر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کے بھائی حفیظ اللہ صاحب, رانا حفیظ اللہ صاحب نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کیوں نہ ویزے کی انفارمیشن لیں, رانا صاحب کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح باقی اوورسیز پاکستانی باہر کہیں بھی ویزا لے کے جا سکتے ہیں. اور رانا صاحب کو اگر ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہیٹ ان کے گرد آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مریم نواز چاہتی ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ تو اسی طرح بنے گی نا کہ جتنا پی ٹی آئی کو دبایا گیا ہے اتنا ہی اب مسلم لیگ نون کے گرد بھی جو ہے ہیٹ آئے, اور اتنا ہی ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے. کیونکہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. 9 مئی کا واقعہ, اگر 9 مئی کے واقعے میں غفلت برتی ہے تو غفلت صرف آرمی والوں تو نہیں برتی,
اس میں سول گورنمنٹ نے بھی غفلت برتی ہے. اور اگر غفلت برتنے والوں کے خلاف ایکشن ہونا ہے تو آرمی والوں کے خلاف تو نہیں ہونا, ان کے خلاف تو ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف اور وزیر داخلہ جو پنجاب کے وزیر داخلہ تھے ان کے خلاف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اور باقی جو اس وقت کرتا دھرتا تھے 9 مئی کو ان کے خلاف ایکشن نہ ہو؟ بالکل صاحب کے خلاف ایکشن ہوگا, اور رانا صاحب کو اس کی اطلاع مل چکی ہے, اس لیے رانا صاحب باہر کے ویزوں کی معلومات لے رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. جناب فیاض رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ.